دہن میں زباں بزدل بندے دا کام ہی نہیں ہے اس پاسے آنا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں لگتا نہیں ہے کہ اس گلی میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے کہ لبیک کے نعرے سے تقدس پامال ہوا ہے. جیسے کہا گیا داتا صاحب کے سٹیج پر جی لبیک کا نعرہ کیوں لگیا ہے؟ وہاں دو وجہ سے لگا ہے، ایک کے حق میں لگا ہے اور ایک کے خلاف لگا ہے. جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا ان کے حق میں لگا، اور جنہوں نے ساری زندگی حکومتوں کو سلام کیا ان کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے کہا انہوں نے سامنے بھی لانا ہے. کیوں؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تقدس تب پامال ہوا جب 15 دن جامع مسجد رحمت للعالمین میں تراویح نہیں ہوئی تھی. تقدس تب پامال ہوا جب سٹیٹ فائر ہوئے. تقدس تب پامال ہوا جب دہشت گرد کہا گیا. تقدس تب پامال ہوا جب ڈاکٹرز کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا. یہاں تو داتا صاحب چاہتے ہی ہیں کہ مالکوں کا ذکر ہو، تسی کس طرح روک سکتے ہو؟ تو آڈا پیو بھی نہیں روک سکتا. ساڑھے قائد محترم نے تو انہوں کو للوایا جڑے ساری زندگی یا رسول اللہ کہندے ہی نہیں سن. تسی بھی لانا ہے، توڑیاں نسلہ میں بھی لانا ہے، لیکن رو رو کے لان نہ لو، بہتر ہے کہ خوش ہو کے لاؤ. لبیک اے سارے نہ لو بڑا وظیفہ ہے لبیک. اس زبان نو کچھ نہیں کرنا، انہوں فالج ہونا چاہیے جڑا حضور دے ذکر تے بولے ہی نہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جب دونوں جہان رسول اللہ کے لیے تو زبان کس کے لیے؟ دیکھیے فخر سے ایسے توجہ سینہ چوڑا کر کے کہا کرو یہ کیا ہوا جی ہم خالی حنفی ہیں، ایسے بات نہیں چلتی. سینہ ٹھوک کے کہا کرو ہم سنی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں. چوڑا کر کے سینہ کہا کرو بریلوی بھی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی آپ یہ لازمی حصہ کیوں ہے جی سنی کے ساتھ بریلوی بھی؟ جب حنفی کہہ دیا بات ختم ہو گئی. نہیں، بات نہیں ختم ہوتی. بات تب مکمل ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں. کہتے ہیں بریلوی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بریلوی کا مطلب ہے یہ حلالی بچہ ہے، یہ متع کے ذریعے دنیا میں نہیں آیا، یہ نکاح کے ذریعے دنیا میں آیا. اے گالے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا گا رہی ہیں. وہ علم کیا ہے جڑا حضور دی ذات دے بندے نو مچلن تے مجبور نہ کر چھڑے؟ وہ تو بریلی کا شہنشاہ، تاج الفضول بھی ہے، رئیس الفقہا بھی ہے، نائب امام اعظم بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وہ اتنا بڑا مولانا ہے پھر بھی کہتا ہے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضور دے نال اللہ واہ پیار کرنا. یہی تو مسئلہ ہوا. اعلیٰ حضرت کے سامنے دو امام آگے، امام ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین حنفی عینی. دونوں نے بحثیں کی ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول مبارک پر، پیشاب مبارک پر. امام ابن حجر سے آپ زیادہ پیار کرتے تھے پہلے، چونکہ آپ محدثانہ گفتگو کرتے، لیکن جب اس مقام پر آئے تو امام ابن حجر اسقلانی نے کہا جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضور کا پیشاب مبارک پاک نہیں ہے اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پاک نہیں ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں. امام بدر الدین عینی نے جب یہ ذکر کیا تو امام بدر الدین عینی نے ایک کوئی گل کی تھی، وَفُضْلَاتُهُ طَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ یتبرک بہا ویستشفا بہا. فرمایا بس ایک کوئی گل ہے، حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے جس کا، اور آپ نے خود کہا فرمایا جو یہ کہتا ہے حضور کے منہ طیب بال مبارک پاک نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. فرمایا ایک کوئی گل ہے کہ بس حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے. وَإِن قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَأُذُنِي عَنْهُ سَمَّعُوا. فرمایا جڑا اس کو علاوہ کوئی گل کرتا ہے وہ مینوں آواز آندی نہیں. اعلیٰ حضرت کہندے پہلے اسقلانی نال زیادہ پیار سی، ہوں امام عینی نال زیادہ پیار ہو گیا بس. اور ویسے بھی یہ چونکہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ ایران سے پیسے ملے تو اعلیٰ حضرت ذرا بھی نہیں سمجھ آتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ اعلیٰ ہو، مرشد اعلیٰ ہو، جگہ اعلیٰ ہو، شہر اعلیٰ ہو، قریہ اعلیٰ ہو، گلی اعلیٰ ہو، سٹیج والے اعلیٰ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر امی بھی اعلیٰ ہو، ابو بھی اعلیٰ ہو، تب جا کر اعلیٰ حضرت سمجھ میں آتے. ہمارے ہاں کیا جی 4 رائیونڈ میں 4 چلے لگا کے آئے تو سنی بھی کہتے ہیں تانوں کی لوڑ پہ گئی تارک جمیل دے پیچھے پہ گئے ہو.
تانوں کی مسئلہ پہ آ گیا، وہ بولے والے وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں نہیں، فرمایا اس گلی میں آنے کے لیے، یہ جو گلی ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھ کے لایا. پوچھا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی تعارف کیا ہے؟ یہ مومن ہے، تعارف کرواتے اللہ وہ ہے جس نے ککر بنائے، اللہ وہ ہے جس نے نہریں بنائی، اللہ وہ ہے جس نے دریا بنائے. یہ کوئی تعارف ہے؟ تعارف کروائے رب کا تو امام ربانی کروائے جو یہ کہتے من پا خدای تعالی بچندی وجوب پرستش می کنم کہ او رب محمد است. فرمایا مجدد پاک فرماتے ہیں میں رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. اور جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا رب کون ہے، آپ نے نہیں کیا کہ رب وہ ہے جو ککر بناتا ہے، جس نے یہ مسئلہ کیا وہ بنایا، یہ نہیں. فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے. فرمایا رب کون ہے؟ کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، پھر تجھے حمد ہے خدایا تجھے. یہ کوئی تعارف ہے؟ بغیر تو یہ تعارف کرواتے ہو تم رسول اللہ کی امت کو کہ نبی بکریاں بھی چرا لیتے تھے، نبی جوتیاں بھی خود سیتے تھے. لاکھوں سلام ہو حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو نوار شریف والے جن پر خطابت کی کرسی ناز کیا کرتی تھی. آپ حیران ہو رہے تھے شاہ صاحب کا بچہ کتنی دلیری کے ساتھ تقریر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے علم و عرفان ان کے گھر کی لونڈی ہے، شعور ان کے گھر کی بکھری ہوئی چیز ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے سید ہس کے کسی نو لت مار چھڑے رب نو ولی بنا چھڑ. ایویں خوش ہو کے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ایک صاحب نے 5 لاکھ درہم پیش کیا اور خیال آیا کہ میں بڑی خدمت کی تھی. آپ نے فوراً خیال پر گرفت فرماتے ہوئے فرمایا وہ 5 لاکھ آپ نے جوتے سیدھے کرنے والے کو دے کر فرمایا 5 لاکھ تو ہم ان کو دے دیتے ہیں جو ہمارے جوڑے سیدھے کر کے رکھتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک